السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ کافی دیر بعد اور کافی گیپ کے بعد جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے جو کہ واٹس ایپ کے سوالات کے متعلق، یعنی کہ واٹس ایپ پر جو سوالات کیے جاتے ہیں اس کے متعلق ویڈیو بن رہی ہے۔ کیونکہ پیچھے جو ہے وہ منتھلی ٹیسٹ بھی گزرے، اس میں بھی ویڈیو نہیں بن سکی جو کہ میں پیچھے بنا رہا تھا، لیکن اس بار نہیں بن سکی۔ تو خیر اب جو ہے فائنل جو ہے وہ پیپر ہے سیکنڈ ٹرم کا، کیونکہ سیکنڈ ٹرم جو ہے وہ 4 منتھس بعد جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو اب اس کا جو ہے وہ پیپر ہے، آپ سب کو علم ہے جو پہلے دے چکے ہیں کہ زوم پر، یعنی کہ آن لائن جو ہے یہ پیپر ہوتا ہے، اور کس طرح سے دیا جاتا ہے یا کس طرح سے لیا جاتا ہے وہ بھی آپ سب کو علم ہے جو پہلے دے چکے ہیں۔ خیر جو نہیں دے چکے، جنہوں نے نہیں دیے، تو ان کو جو ہے وہ میں نے زوم کا جو ہے ایک ویڈیو جو کس طرح سے جو ہے وہ زوم ایپ جوائن کرنی ہے یا زوم ایپ چلانی ہے، اس پہ پیپر دینا ہے وغیرہ وغیرہ میں بتا چکا ہوں، کیونکہ اس کے متعلق پہلے میں ویڈیو بنا چکا تھا۔ ایک اور بھی بناؤں گا کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب وہ جو اپ گریڈ ورژن جو ہے اس میں نہیں ہے۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ میں ایک ہی سنگل ویڈیو بنا رہا ہوں جس میں بڑوں اور بچوں کے پیپر کے متعلق میں بات کروں گا، تو انشاءاللہ تعالی ایک ہی ویڈیو دونوں چینلز پہ لگائی جائیں گی۔ چینل جو ہے اہل القرآن کا اور دوسرا چینل جو ہے اہل القرآن للاطفال کا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے بڑوں کے سوالات کے متعلق بات کرتے ہیں وقت کو ضائع کرنے کے بجائے، کہ سب سے پہلے بڑوں کا جو پیپر ہے وہ ہے 75 نمبر کا، یعنی کہ 75 نمبر کا پیپر ہے بڑوں کا، جس میں جو کہ 2.5 گھنٹے کے ٹائم پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ 2.5 گھنٹے کا پیپر ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور یہ پیپر جو ہے تقریباً 8 بجے شروع کیا جائے گا۔ ویسے 7:45 بجے جو ہے وہ میں اس کی ٹائمنگ رکھتا ہوں، وہ اس لیے کیونکہ تقریباً 10 سے 15 منٹ جو ہیں وہ اٹینڈنس میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ کسی کو کنیکٹیویٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے یا کسی کا کوئی پرابلم ایشو ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ تھوڑی دیر لگ جاتی ہے کنیکٹ کرتے ہوئے سب کو ساتھ جو ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا جلدی میں کہہ دیتا ہوں کہ 7:45 بجے، یعنی کہ 7:45 PM پر تو سارے جو ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ کلاس میں فوراً موجود ہو جائیں۔ تو یہ میں نے ٹائمنگ اس لیے رکھی ہے، پہلے تو میں ووٹنگ کیا کرتا تھا کہ صبح کی ٹائمنگ، دوپہر کی ٹائمنگ اور شام رات کی ٹائمنگ، تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ووٹنگ کم کر دی اس وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ رات کی ووٹنگ آتی تھی، تو اس لیے میں نے دوبارہ ووٹنگ نہیں کی۔ تو خیر آگے جو ہے 2.5 گھنٹے کی ٹائمنگ ہے پیپر کی، اور اس کے بعد جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ 75 نمبر کا پیپر ہے، 75 نمبر کا۔ اور نیکسٹ جو ہے جو سب سے پہلے جو ہے، اب میں جو نمبرنگ جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ گنوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے بڑوں کے 15 نمبر کے MCQs ہیں، ٹھیک ہے۔ MCQs کی ٹائمنگ جو ہے وہ 20 منٹ کی ٹائمنگ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ MCQs کی ٹائمنگ فرسٹ 20 منٹ جو ہیں وہ MCQs کے ہوں گے، اس میں جو ہے وہ MCQs حل کرنے ہیں، تو تقریباً 15 MCQs ہوں گے، اور ہر موضوع میں سے MCQs ہیں، یہ نہیں کہ صرف ایک موضوع سے MCQs ہیں۔ اس طرح مختلف سوالات ہیں، اس کے علاوہ دروس کے اور سیرت النبی کے ہیں، طریقہ نماز کے ہیں، سب میں سے جو ہیں وہ چند MCQs جو ہیں میں نے نکال کے اس میں شامل کیے ہیں۔ 15 نمبر کے MCQs ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سوالات کے متعلق وہ معروضی تھی۔ آگے سوالات جو ہیں، سب سے پہلے جو ہے مختصر سوالات حصہ اول، یہ 2 پارٹ پہ مشتمل ہے، 7 کویشچن دونوں میں ہیں۔ سب سے پہلے حصہ اول میں جو ہے 7 سوال آپ کو دیے گئے ہیں، اور جس میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں۔ 2 سوالوں کی چوائس ہے، کوئی بھی چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہ یعنی کہ 5 کرنے ہیں تو باقی 2 چھوڑ دینے۔ کچھ ہیں جو ماشاءاللہ پورے کر لیتے ہیں تاکہ اگر کسی میں غلطی آ جائے تو وہ غلطی کا ازالہ جو ہے وہ کوئی دوسرا سوال پہ ٹک کر کے کر دیا جائے۔ تو خیر سب سے پہلے جو ہے وہ 7 سوالات حصہ اول میں ہیں، جس میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں۔ اور طریقہ کار سوال کرنے کا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے مختلف سوالات کرنے ہیں، مختلف سوالات سے مراد یہ ہے کہ آپ نے لائن وائز نہیں، یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح نہیں کرنے، آپ نے بیچ بیچ میں سے سوال کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے آپ نے دوسرا نمبر سوال کرنا ہے یا چوتھا نمبر سوال کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے سوال کی جو ہے وہ ہیڈنگ دے دینی ہے،
ٹھیک ہے، کہ آپ کون سے نمبر والا سوال کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر بیچ میں ہوتے ہیں جو سوال اوپر نہیں لکھتے. اگر سوال اوپر لکھ دیا جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کتنے نمبر والا سوال ہے، لیکن اگر صرف جواب لکھنا ہے تو اس کی ضرورت پڑے گی کہ آپ نے کون سے سوال کا جواب لکھا ہے. اسی طرح ایم سی کیوز میں ہے کہ ایم سی کیوز جو ہے وہ اگر آپ نے آگے پیچھے کرنے ہیں یا آپ نے صرف اور صرف اس کا جواب لکھنا ہے تو پھر آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں کرنا کہ الف با جیم دال، کیونکہ ایم سی کیوز کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سوالات کے 4 ممکنہ جوابات الف با جیم دال. ٹھیک ہے، ویسے تو اردو میں بے بولتے ہیں لیکن میں عربی زیادہ تر کرتا ہوں تو مجھے زیادہ تر اس لیے میں با ہی بول رہا ہوں. خیر، دیے گئے ہیں اپنی جوابی کاپی یا شیٹ پر، یہ آپ کی مرضی ہے آپ کس پہ کرتے ہیں. کوشش کریں کہ شیٹ استعمال کریں کیونکہ اس میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ بعد میں مجھے بھیجنی بھی ہوتی ہے. اس میں وہ بھی سلسلہ میں آگے بتاؤں گا کس طرح کرنا ہے، کیونکہ آگے میں طریقہ بتاؤں گا. اپنی جوابی کاپی یا شیٹ پر ہر سوال کا درست جواب لکھیں. تو یہ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ جو اگر مثال کے طور پہ ایک میں مثال دیتا ہوں، اس میں سے نہیں میں کوئی بتانے والا، مثال دے رہا ہوں کہ سفر کے دوران پڑھی جانے والی نماز کو کیا کہتے ہیں. 4 یعنی کہ آپ کو آپشن دی گئی ہیں سفر کو قصر، فرض، نفل اور سنت. تو اس میں سے جو صحیح جواب ہے مثال کے طور پہ قصر کہتے ہیں جو سفر کی نماز ہے، تو آپ نے قصر لکھ دینا ہے. آپ نے یہ نہیں لکھنا ہے کہ اگر اس کا جواب جو ہے با پر ہے یا دال پر ہے یا جیم پر ہے تو آپ نے وہ الف با جیم دال لکھ دی. ایسا نہیں کرنا، آپ نے قصر لکھنا ہے. خیر، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. آگے سوالات حصہ دوم. ٹھیک ہے، مختصر سوالات حصہ دوم، یہ بھی 7 سوالات پر مشتمل ہے. یہ پارٹ ہے یہ بھی 7 سوالات پر مشتمل ہے، اور اس پہ بھی جو ہیں وہ آپ کو 2 سوالوں کی چوائس ہے، 5 آپ نے کرنے ہیں. اور یہ 15 نمبر کے دونوں پارٹ ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے کہ 3 سے جو ہے وہ ضرب دی گئی ہے، یعنی کہ 3 نمبر کا ایک سوال ہے. تو سوال اگر آپ مکمل لکھتے ہیں تب بھی اتنے نمبر ملیں گے، لیکن اگر آپ صرف مختصر سا سوال کا جواب لکھ دیتے ہیں تو پھر میں نمبر کاٹ لوں گا، کیونکہ وہ پھر طریقہ درست نہیں ہوتا، کہ بالکل ہی شارٹ کٹ اچھا نہیں ہوتا. تو وہ میں آگے لکھ دوں گا کہ سوال نامکمل ہے یا جواب بہت چھوٹا ہے، اس طرح کر کے میں لکھ دوں گا تو نمبر کٹ جائیں گے. خیر، 3 نمبر کا ایک سوال ہوگا، 5 سوال جو ہیں وہ 15 نمبر کے ہوں گے. تو یہ دونوں پارٹ بھی جو ہیں یہ دونوں 15 نمبر کے ہوں گے. 30 ہو گئے اور 15 45 ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آگے تفصیلی سوالات جو ہیں یہ لانگ کویسچن جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا درج سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب اپنی کاپی یا شیٹ پر لکھیں، کوئی سا ایک. ٹھیک ہے، 2 سوال ہوں گے، آپ نے اس میں سے ایک سوال کرنا ہے. اگر دونوں آتے ہیں دونوں کر لیں، ایک کرنا ہے ایک کر لیں. اس کا بھی وہی ہے، آپ نے پہلا نمبر سوال لکھنا تو اس کی ہیڈنگ دے دیں، یعنی کہ سوال نمبر 1 لکھ دیں. اگر 2 نمبر سوال کرنا ہے تو اس کی بھی آپ نے ہیڈنگ لازمی دینی ہے. آگے جو ہے یہ سوال جو ہے وہ 10 نمبر کا سوال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 55 نمبر کا ہو گیا، یعنی کہ 55 نمبر کا یہاں تک ہو گیا. آگے جو ہے نیکسٹ آ جاتا ہے آیات اور احادیث. نمبر 1 جو ہے آیات. یہ والا جو سیکشن ہے، یہ پارٹ جو ہے آیات والا، اس میں بھی 2 آیات آپ کو دی جائیں گی. سب سے پہلی جو ہے میں بتانے لگا تھا درج ذیل آیات میں سے کسی ایک آیت کا ترجمہ اپنی کاپی یا شیٹ پر لکھیں. اس کے آگے بھی لکھا ہوا ہے کوئی سی ایک، یہ بھی 10 نمبر کی ہے. ان دونوں میں سے جون سی بھی آپ نے ایک آیت کرنی ہے اس کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے. ہیڈنگ سے مراد اگر آپ نے اوپر عربی لکھنی ہے، عربی کے چند الفاظ لکھنے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں لکھنے ہیں تو پھر اس کا بھی آپ نے 1 یا 2 جون سی بھی کرنے لگے وہ لکھنا ہے. آگے لاسٹ پہ جو ہے احادیث. درج ذیل احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا نام، ترجمہ اور مختصر تفصیل ٹھیک ہے اپنی کاپی یا شیٹ پر لکھیں. یہ بھی آپ کو 2 احادیث دی جائیں گی جس میں سے آپ نے 1 کرنی ہوگی، اور دونوں احادیث میں سے جو بھی آپ نے کرنی ہے، اگر آپ نے اوپر عربی لکھنی ہے یعنی کہ عربی کے چند الفاظ لکھنے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی بھی ہیڈنگ آپ نے لازمی دینی کہ 1 نمبر والی حدیث ہے یا 2 نمبر والی حدیث ہے. اکثر میں یعنی کہ ہر باری میں یہ کہتا ہوں کہ جو اوپر لکھا ہوتا ہے
جو نوٹ اوپر لکھا ہوتا ہے لازمی جو ہے اس کو دیکھ کر آگے سوال حل کرنا شروع کیا کریں. جس طرح یہاں پہ لکھا ہوا ہے درج ذیل احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا نام، ترجمہ اور مختصر تفصیل اپنی کاپی یا شیٹ پر لکھیں. اکثر لوگ جو ہیں یعنی کہ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نام لکھنا بھول جاتے ہیں یا تفسیر نہیں لکھتے یا کم لکھتے ہیں. یعنی کہ کم سے مراد یہ ہے کہ جو اوپر ترجمہ لکھا وہی نیچے تفسیر لکھ دی. ایسا نہیں ہے. نام یہ ذہن میں رکھیں کہ نام آپ نے لازمی لکھنا ہے. میں نے تو نمبر کاٹ لینے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یعنی کہ پڑھنے والے ہیں، اور میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، میں یعنی کہ آپ کو پڑھا رہا ہوں، اس میں میرے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو نام جو ہے یہ لازمی آپ لکھا کریں، کیونکہ اس کا نام کا جو ہے 2 نمبر کا نام ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی 10 نمبر کی حدیث ہے، جس میں سے 2 نمبر کی جو ہے وہ آپ کا نام یعنی کہ حدیث کا نام جو آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے ترجمہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 3 نمبر کا ترجمہ ہے، یا 4 نمبر کا 4 نمبر کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ 4 نمبر کی تفسیر ہے. اب تفسیر میں اکثر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تفسیر ہمیں آتی نہیں ہے، ہم کیا کریں، کس طرح کریں. کم از کم ہمیں ترجمہ تو آتا ہے نا. ترجمے کے اکارڈنگ جو ہے حدیث کے اکارڈنگ، مثال کے طور پر نیت پہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اس کا نام کیا لکھیں گے؟ اس کا نام لکھیں گے جو یعنی کہ نام مثال کے طور پر میں نے دیا ہوا ہے کہ نیت کے متعلق حدیث. ٹھیک ہے. یا نیت کس کو کہتے ہیں، اس طرح سے کر کے جو نام میں نے دیا ہوا ہے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ آپ نام لکھیں. اور اس کے بعد جو ہے اس کی حدیث کا جو اردو ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے. آگے اس کی تفسیر اس کے مطابق کیا ہوگی کہ ہمارے تمام معاملات، ہمارے جو تمام اعمال ہیں، عبادات ہیں، وہ نیت پر انحصار ہے. یعنی کہ ہم کیا نیت کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں. اچھی نیت ہے تو اس کا اچھا پھل ملے گا، بری نیت ہے تو اس کا برا پھل ملے گا، اس کا گناہ ملے گا. ہم ثواب کی نیت سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے. اگر ہم غلط نیت سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے تو اس کا ہمیں برا اجر ملے گا. تو یہ صاف سی یعنی کہ اتنی سی تفسیر جو ہے وہ آپ مختصر سی لکھ لیں اپنے ذہن کے مطابق، جو اس حدیث کے اکارڈنگ جو بنتی ہے آپ وہ لکھ لیں. اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کہ لازمی وہی الفاظ لکھنے جو میں نے آپ کو تفسیر بنا کے لکھے ہیں. تو جو میں تفسیر لکھتا ہوں احادیث میں، یہ بھی میں جو ہے وہ کہیں سے دیکھ کے نہیں لکھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اپنے ذہن کے مطابق جو ہے وہ جو آیات اس میں فٹ آتی ہیں وہ میں نے اس کے مطابق لکھی ہیں. تو خیر آگے جو ہے وہ بچوں کے پیپر کے متعلق میں بات کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو ہے اڈلٹس یعنی کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے پیپر جو ہے وہ مکمل ہو گئے. آگے کڈس یعنی کہ بچوں کے پیپر کے متعلق بات کرتا ہوں کہ بچوں کے پیپر میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں اور کتنے نمبر کا ہے. خیر میں نے یہ بڑوں کا میں نے آپ کو بتا دیا ہوا. ٹھیک ہے. 10 نمبر کی آیت ہے، 10 نمبر کی حدیث ہے، 15 نمبر کے 10 نمبر کا لانگ کویشچن ہے، 15 نمبر کے دونوں جو ہیں وہ سیکشن ہے، یہ اوپر نیچے حصہ اول حصہ دوم، اور 15 نمبر کی جو ہے وہ معروضی ہے یعنی کہ ایم سی کیو جس کو ہم کہتے ہیں. آگے 75 نمبر کا ٹوٹل جو ہے وہ پیپر ہوگا، اور 20 منٹ جو ہیں وہ معروضی کے ایم سی کیوز کے، اور باقی ٹائم کھلا جو ہے وہ باقی کویشچن آنسرز کا. اب آگے ہم چلتے ہیں بچوں کے متعلق. بچوں کا جو امتحان ہے، سب سے پہلے جو ہے اہل القرآن للاطفال امتحان. اب بچوں کا جو پیپر آج یعنی کہ بدھ والے دن جو ہے وہ بچوں کا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیپر ہے شام کو. تو بچوں کے پیپر کے متعلق جو ہے وہ 30 نمبر کا بچوں کا پیپر ہوگا. ٹھیک ہے. ٹوٹل مارکس 30 نمبر کا بچوں کا پیپر ہوگا، جس میں سے جو ٹوٹل ٹائمنگ ہے پیپر کی وہ ہے 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 30 منٹ. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے جو ہے وہ 12 نمبر کی معروضی ہے. معروضی کا ٹائم جو ہے وہ 20 منٹ ہے بچوں کا بھی، کیونکہ بچوں تھوڑا یعنی کہ سوچ کے لکھنا ہوتا ہے، اس لیے ان کی ٹائمنگ تھوڑی میں نے زیادہ رکھی ہے. 20 منٹ کی جو ہے وہ بچوں کی ٹائمنگ ہے معروضی کی، اور 12 نمبر کی یعنی کہ 12 ایم سی کیوز ہیں بچوں کے. تو اس کے بعد جو ہے کویشچن آنسرز کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے مختصر سوالات بچوں کا ایک ہی ہے، ان کے 2 نہیں ہیں، بچوں کا ایک ہی ہے. ان کے بھی کوئی سے 5 ہیں. درج ذیل سوالات کے جوابات اپنی کاپیاں شیٹ پر لکھیں، کوئی سے 5. تو ان کے 7 کویشچن ہیں جس میں سے انہوں نے 5 کرنے ہیں. ٹھیک ہے. 2 کویشچنز کی ان کو چوائس ہے جس طرح بڑوں کو بھی تھی.
7 کویشچن ہے، 5 کرنے ہیں، 2 چوائس پہ ہیں، 2 نمبر کا ایک سوال ہے، اور 5 سوالات جو ہیں وہ 10 نمبر کے ہیں. تو یہ ہو گئے تقریباً 22 نمبر ہو گئے ہیں، 12 وہ اور 10 یہ. نیکسٹ جو ہے آیات، جو کہ ماشاءاللہ بچے یاد کر کے سناتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے. جس میں یہاں پر جو ہے وہ آیات کی عربی دی گئی ہے، جس طرح بڑوں کو بھی دی گئی ہے. آیات کی عربی دی گئی ہے، اور 2 آیات دی گئی ہیں جس میں سے ایک آیت کرنی ہے. درج ذیل آیات میں سے کسی ایک آیت کا ترجمہ اپنی کاپی یا شیٹ پر لکھیں، کوئی سی ایک. 3 نمبر کی ایک آیت ہے، کیونکہ بچوں کی آیتیں مختصر ہیں، تو اس وجہ سے بچوں کی آیتیں جو ہیں وہ 3 نمبر کی ہیں. تو اس میں بھی وہی سلسلہ ہے جس طرح میں نے بڑوں کے متعلق بتایا کہ اگر کویشچن آنسر آگے پیچھے کر کے لکھنے ہیں تو نمبرنگ لازمی کریں، نہیں تو اگر اوپر سوال لکھنا تو وہ بھی اچھا ہے، ویل اینڈ گڈ ہے. لیکن اگر نمبرنگ کریں گے تو وہ بھی بہتر ہے اگر سوال نہیں لکھنا تو. اسی طرح آگے آیات کا ہے. آیات آپ نے 1 نمبر لکھنی ہے، 2 نمبر لکھنی ہے، تو اس کا بھی اسی طرح طریقہ ہے. 1 نمبر آیت کا رہے ہیں تو اس کا ہیڈنگ دے دیں کہ آیت نمبر 1. اگر آیت نمبر 2 کا رہے ہیں تو اس کی بھی ہیڈنگ دے دیں آیت نمبر 2. یہ بچوں کے 3 نمبر کی آیت ہے. تقریباً 25 نمبر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. آگے بچوں کا جو ہے وہ دعائیں، درج ذیل دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کا نام اور ترجمہ اپنے کاپی یا شیٹ پر لکھیں. کوئی سی ایک یعنی کہ دعا 5 نمبر کی دعا ہے، مختصر اور چھوٹی سی دعائیں ہیں. اور ادھر میں نے کون سی دی ہے یہ نہیں بتا رہا. بچوں کو جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں وہ مختصر اور چھوٹی سی ہوتی ہیں تاکہ بچوں کو آسانی سے یاد ہو جائیں اور بچے سنا سکیں. ویسے تو بچے ماشاءاللہ جو ہیں وہ عربی اور ترجمہ دونوں چیزیں سناتے ہیں اور اس کا نام بھی بتاتے ہیں، یعنی کہ جب سنانی ہوتی ہے. لیکن ادھر جو ہے وہ عربی دی جاتی ہے، ترجمہ لکھنا ہوتا ہے. لیکن جو دعائیں ہیں، جس طرح میں نے بڑوں کی حدیث کے متعلق بتایا تھا کہ لازمی جو ہے اوپر جو لکھا ہوتا ہے، جو نوٹ لکھا ہوتا ہے اس کے متعلق دیکھیں. ادھر لکھا ہوا ہے درج ذیل دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کا نام اور ترجمہ. نام اور ترجمہ دونوں چیزیں، ٹھیک ہے. دونوں چیزوں کے جو ہیں وہ 5 نمبر ہیں. 2 نمبر کا نام ہے اور 3 نمبر کا ترجمہ ہے. اگر دونوں چیزیں ہوں گی تو پورا نمبر ملیں گے، ورنہ ہاف نمبر ملیں گے. تو 2 آیات ہیں، ان میں سے بھی اس طرح ہی سسٹم ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 1 نمبر آیت کا رہے ہیں تو اس کا لکھنا ہے آپ نے کہ 1 نمبر کا رہے ہیں. 2 نمبر آیت کا رہے ہیں تو اس کا بھی آپ نے لکھنا ہے کہ 2 نمبر آیت کا رہے ہیں. خیر یہ مکمل میں آپ کو پیپر کے متعلق بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پیپر آنا ہے. تو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے. کسی بھی چیز کی ٹینشن ہو، کسی بھی چیز کا سوال پوچھنا ہو، آپ ڈیورنگ پیپر یعنی کہ جب آن لائن کلاس چل رہی ہوگی آپ تب بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں لیکن کسی جواب کے متعلق نہیں پوچھنا کہ کسی سوال کا جواب نہیں آ رہا اس کے متعلق پوچھ لیا، اس کے متعلق نہیں. ہاں اگر سوال کی سمجھ نہ لگے تب پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے اب آگے میں نے آپ کو جس طرح میں نے کہا کہ میں نے کیوں کہا کہ کاپی یا شیٹ پر لکھیں. ٹھیک ہے. شیٹ کا میں نے اس لیے کہا کہ اس میں زیادہ ایزی رہے گا، کیونکہ جیسے پہلے پیپر دے چکے ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ جو یہ فائنل پیپر ہوتا ہے، کیونکہ ٹیسٹ میں تو اس طرح نہیں ہوتا. ٹیسٹ میں صرف میں پکچرز منگوا لیتا ہوں تو اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ میں چیک کر کے آپ کو نمبرنگ دے کر آپ کو رزلٹ جو ہے وہ بھی میں PDF کی شکل میں بھیج دیتا ہوں. لیکن جو یہ پیپر ہے اس میں اس طرح سے ہے کہ پیپر جو ہے وہ میں منگوا لیتا ہوں اپنے پاس. ٹھیک ہے. اگر اس طرح سے ہو کہ جو میرے ریلیٹیوز ہیں وہ تو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے مجھے بھیج دیتے ہیں، لیکن جو تھوڑے یعنی کہ ریلیٹیو نہیں ہیں، جو یعنی کہ اب نیو آ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے نیو اسٹوڈنٹس ایڈ ہو رہے ہیں، تو وہ میرے ریلیٹیو نہیں ہیں، وہ آگے سے آگے کسی نہ کسی کے ہیں. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھیجنا تو وہ موسٹ ویلکم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ آپ کا پیپر ریسیو کر لیتے ہیں اور ریسیو کر کے مجھے پہنچا دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نہیں تو پھر آپ کو اپنا پیپر جو ہے وہ خود ہی کسی بھی جو ہے وہ کوریئر والے سے بھیج سکتے ہیں. TCS سے، لیپورٹ سے، M&P سے، پوسٹ ٹیک سے، کافی زیادہ آپ کھل چکے ہیں، کہیں سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں. تو باقی آپ نے جو ہے وہ پیپر کرنے کے بعد مجھے اپنے پیپر جو ہیں وہ بھیجنے ہیں تاکہ میں ان کو چیک کروں. چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ میں آپ کا رزلٹ جو ہے، رزلٹ شیٹ جو ہے وہ میں پیسٹ کروں اور یعنی کہ پنچ کروں، اور آپ کے جو کویشچن آنسرز ہیں وہ چیک کر کے احادیث غلطیاں وغیرہ سارا کچھ کرا کے تو پھر آپ کو جو ہے وہ فائل میں، جو میری فائل ہے اہل القرآن کی فائل ہے، اس میں ڈال کے میں آپ کو پیپر بھیجوں گا. ساتھ جو انعامات جو ہیں
جو پہلے پیپر دے چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انعامات جو ہیں وہ ملتے ہیں، کیش پرائز ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کئی انعامات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چل رہا ہے، والدین کی دعاؤں سے چل رہا ہے الحمدللہ، اور میرے والدین کی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ میرے ساتھ محنت ہے، اور ان کا میرے ساتھ بہت زیادہ بڑا سپورٹ ہے، یعنی کہ میرے اوپر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے الحمدللہ اس کام میں۔ تو خیر کوشش انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے باقی آپ کو میں نے سارا کچھ بتا دیا کہ پیپر آپ نے کس طرح بھیجنے ہیں اور کس طرح سے آپ نے پیپر کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ خود تو کہ کر رہے ہیں تو، لیکن جب نیو کلاسز سٹارٹ ہوں، نیو کلاسز کب ہوں گی وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا، کیونکہ پیپر چیک ہونے کے بعد، رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد جو ہے وہ اگلی کلاسز کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ میں بتا دوں گا، کچھ جو ہیں وہ ویٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب نیو کلاسز سٹارٹ ہوں گے تو ہم بھی ساتھ شامل ہوں گے الحمدللہ۔ اور آپ خود بھی کوشش کریں کہ اگر آپ خود سوالوں کے جواب دے رہی ہیں یا پیپر وغیرہ دے رہی ہیں تو اپنے دوستوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو لازمی اس میں ایڈ کریں، کیونکہ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے کافی جدوجہد کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم ہٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں کیا جا رہا، بہت مشکل ہو رہی ہے، کافی سیکٹر کافی جو ہے وہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ خیر یہاں پر جو ہے میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو کافی جو ہے وہ چیزوں کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ تو اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، نہیں کمنٹ میں نہیں پوچھنا تو ادھر نیچے آپ کو میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا، تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایز اے نیو سبسکرائبر یا نیو ویور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بھی اس دینی مجلس کا حصہ بنیں، تو آپ بھی اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور جو ہے وہ اس میں آپ کو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا باقاعدہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چند جب میں تھوڑا بس ایک دو دن میں تھوڑا دیر مصروف ہوں، مصروفیت کے بعد انشاءاللہ ایک تفصیلاً ویڈیو بناؤں گا میں کہ اس میرے جو واٹس ایپ کے تھرو جو سوالات کی جاتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے، کویسچن آنسرز کرنے کا اور آپ کا سوالوں کے جواب دینے کا، اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ بیچ میں ایڈ ہوتی ہیں، یا کس طرح سے سارا نظام چلایا جاتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں لازمی شیئر کروں گا۔ تو مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیپر کے دوران آن لائن کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔